السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ کا میزبان علی عادل آپ کی خدمت میں روح کی غذا پروگرام لے کر حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ مگر ان کی تصویر سینے میں موجود۔ دوستو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ جی، بے شک ایسا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم، سورہ انبیاء آیت نمبر 108۔ اور ہم نے آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوستو، اس آیت پر کبھی ہم نے غور کیا؟ آئیے اس کو مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کسی رحمدل بادشاہ کے دربار میں وزیر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، اور وہ بادشاہ روز اپنی عوام پر رحم کا فرمان جاری کرتا ہے۔ لوگ اس کا فیض حاصل کرتے ہیں، سینکڑوں بے گناہوں کو قید سے رہائی اور ہزاروں لاکھوں کو ان کے حقوق انصاف کے ساتھ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ایسے میں جبکہ آپ اسی دربار میں وزیر بھی ہیں اور بادشاہ کے فرما روا ہیں، تو کیا آپ اس کی کریمی اور نرم دلی اور بخشش سے محروم رہ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کا جواب ہوگا ہرگز بھی نہیں۔ اب جب کہ آپ کو پوری انسانیت میں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیے گئے ہیں، تو کیا آپ ان کی رحیمی، کریمی، شفاعت سے محروم ہو سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں۔ میں کہوں گا محروم رہ سکتے ہیں، محروم ہو سکتے ہیں، یا یوں کہیں کہ ہونا پڑے گا۔ اگر آپ نے اپنے نبی کی نافرمانی کی ہوگی، اگر اللہ کی مخلوق کے حقوق کو پامال کیا ہوگا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالا ہوگا، اور اگر قطع رحمی کی ہوگی، کینہ، بغض اور غیبت کی ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمی اور شفاعت سے آپ کو محروم ہونا پڑے گا، مجھے محروم ہونا پڑے گا۔ جبکہ آج ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی عام ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی روز ہم دیکھتے ہیں، باقی سوشل میڈیا پر 7 سمندر پار جا کر ہم دوستی اور وفا کر رہے ہیں۔ اسی کی وجہ سے یہ امت مسلمہ پوری دنیا میں ذلیل، رسوا اور خوار اور مظلوم ہے۔ اللہ کے احکامات کی تکمیل اور قبولیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی ممکن ہے۔ دوستو، غور کریں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایک بار پھر اس جملے کو میں دہراتا ہوں، اللہ کے احکامات کی تکمیل، اس کی رضا اور قبولیت نبی کے طریقے پر ہی ممکن ہے۔ دوستو، نبی کی سے محبت اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے، یہاں تک کہ اس کائنات کی تخلیق کا وجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منسوب ہے۔ دوستو، جیسا کہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، چنانچہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا انتہائی درجے کی سعادت اور شرف و اعزاز کی بات ہے، جس کی تمنا نبیوں نے بھی کی تھی، اور یہ صرف اللہ کے فضل سے ہی نصیب ہوئی ہے ہمیں۔ دوستو، یہ شرف ہمیں اللہ کے فضل سے ہی نصیب ہوا۔ اب اس کا جتنا بھی ہم شکر کریں تھوڑا ہے، اور نبی کی ہر سنت کو قائم کرنا ہی اس کا شکر گزاری ہے، اس کی شکر گزاری ہے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ میں عاشق رسول تو ہوں، مگر کام سارے کروں گا ان کے طریقے کے خلاف، بلکہ ان کے دشمنوں والے یعنی یہود و نصارہ والے کام کروں گا، مگر ہوں میں عاشق رسول۔ شادی، بیاہ، رہن سہن، گھر بار، کاروبار، تجارت، سب غیروں کے طریقے پر، مگر عاشق رسول ہوں بھائی میں۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور ان کے اسوہ حسنہ کو ہماری زندگیوں میں شامل فرما، موت تک اخلاص کے ساتھ آپ کے طریقوں اور سنت پر عمل کی توفیق میں رحمت فرما۔ اے اللہ، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ اور مرحومین کی مغفرت فرما، آمین۔ دوستو، آج کی دعا کے معاون ہیں ظہیر عالم انصاری اور عرفان قریشی صاحب۔ آپ کا میزبان علی عادل اجازت چاہتا ہے کل نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا۔ تب تک آپ اپنے ایمان، اعمال، صحت، اپنے والدین، اپنے سراؤنڈنگ اور ماتحتوں کا بے حد خیال رکھیے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ نگہبان۔ پھول کھلتے